السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساری انسانیت تک سچا پیغام تعارف اسلام پیش کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر کچے اور پکے مکان میں تعارف اسلام کو رکھنے کے اور تعارف اسلام کے فریضے کو ادا کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین اکرام، روح رمضان کی سیریز میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ جو تھیم ہماری چل رہی ہے وہ ہے تجدید ایمان، ایک حدیث کی بنیاد پر جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1590 کے حوالے کے مطابق، کہ ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، کہ ایمان بودا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے جیسے کہ کپڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ فَجَدِّدُوا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعائیں بھی پڑھتے رہنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا بھی ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ بھی دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین حسنات و ایمان ہی ہے نیکی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں پڑھتے رہنے چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ جو چیزیں مانگنے کے لیے کہا گیا اور جن سے تعوذ کرنے کے لیے کہا گیا، پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی گئی، ان سب چیزوں سے پناہ بھی مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الحور بعد الکور، اے اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات سے بچا، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے کے بعد زیغ اور گمراہی سے بچا، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تجدید ایمان کا تقاضا ہے۔ وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہم آتی نفوسہا تقواہا، اے اللہ اس نفس کو تقوی دے دے۔ وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، پاک کر دے اس دل کو، تو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ تو تجدید ایمان میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ دعا کو پکڑے آدمی۔ اور تجدید ایمان ہوتا کیسے ہے، ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے کے 4 ایپیسوڈ میں بتایا کہ ایمان کے 6 ارکان سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایمان کے 6 ارکان کو علمی طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو ارکان کو یاد کرے، اور وہ 6 ارکان میں کیا لیول پر ٹھہرا ہوا ہوں، کتنا مجھے معلوم ہے، کتنا میرا اقرار ہے، کتنا میری تصدیق ہے، اور اس کے مطابق میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اور اسلام کے 5 ارکان میں وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہوں، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، میں کیا لیول پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اپنے آپ کو خود چیک کرتا رہے، سیلف آدمی چیکنگ کرتا رہے، اپنے آپ کی سیلف چیک کرتا رہے آدمی، اور اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو آدمی خود کراس چیک کرتا رہے اور دیکھ لے کہ میں کیا کوالٹی پر اتر رہا ہوں، اور اپنا محاسبہ کرے،
اور اپنا احتساب کرے۔ احسان کے معاملے میں دیکھے آدمی کیا لیول پر ہے، اقرار، تصدیق اور عمل، یہ مرحلے جو ایمان کے ہیں اس کے میں کہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، کیا لیول پر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ زیادت ایمان یا نقص ایمان کی کون سی کیفیتوں میں وہ مبتلا ہے اور کون سے اعلیٰ مراتب کو وہ اچیو کر چکا ہے، اس کے بارے میں اس کو نظر ہونی چاہیے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں تجدید ایمان کو لے کر میں نے کافی تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی کہ رمضان مبارک ایک اچھا موقع ہے جہاں پر شیطانوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ فرشتہ پکار رہا ہے کہ خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، برائی کو چاہنے والے ذرا رک جا، اور جہنم سے آزادی کے پروانے لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں جب ماحول آتا ہے تو کسان تو بیج بو دیتا ہے، جب ساون کا مہینہ آتا ہے، جب بارش کا مہینہ آتا ہے تو کسان جو ہے موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر موسم میں آدمی سوتا رہے گا، موسم آئے گا اور گزر جائے گا تو بعد میں کسب افسوس ملنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے رمضان مبارک میں موسم عبادات کا مہینہ ہے، تجدید ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، تجدید ایمان کی گویا کہ بہار آئی ہے اور ہم ہیں کہ اس کو خزاں میں بدل رہے ہیں۔ تو پھر آنے والے دنوں کا کیا ہوگا، یہ کیفیت، یہ جذبہ لے کر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اس لحاظ سے پھر میں نے لا الہ الا اللہ کا بھی معنی رکھ دیا کہ تجدید ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ اگر وہ معنی ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر ایمان کی کیفیت، وہ مٹھاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو پھر مٹھاس کہاں سے آئے گی۔ پھر اب آگے بڑھتے ہیں تجدید ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ شروط بھی ہے، کنڈیشن ہے، کنڈیشن اپلائی۔ آج جانتے ہیں ہر جگہ پر کہیں بھی آپ جاتے ہیں سائن مارنے تو آپ کہتے ہیں یہ کانٹیکٹ کر رہا ہوں تو کنڈیشن اپلائی۔ ایک چھوٹا سا ٹکٹ خریدتے ہیں، آپ 4 گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے اس کے اندر وہ فارم ہوتا ہے، اس کے آخر میں تھا کنڈیشن اپلائی۔ ایک 5 گھنٹے کے کانٹریکٹ کے لیے اتنے کنڈیشن پورے کرتے ہیں آپ، اس دوران اگر آپ وہ کنڈیشن بریک کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی چیکنگ نہیں کراؤں گا، آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامان کی چیکنگ نہیں کرائیں گے تو آپ کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل آپ زندگی بھر کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی پوری زندگی کے سامنے رکھ کر اے اللہ میں تیرے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے ریڈی ہوں، میں سمعنا و اطعنا کی کیفیت میں ہوں، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند ہوں۔ اب اتنا بڑا کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ کنڈیشن ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فضیل بن عیاض کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ سے ہم نے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا ہر جائے گا، تو پھر لا الہ الا اللہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ تو بدو بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ تو دھوکہ باز بھی پڑھ لے گا، کوئی بھی پڑھ لے گا، جھوٹا انسان بھی پڑھ لے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فضیل بن عیاض نے بڑی اچھی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں۔ پرانی چابی، اب آج کے دور میں اگر آپ الگ چابی ہوتی، اس زمانے میں جب یہ کہا گیا تو اس وقت پر چابی کو تصور کریے آپ، آج بھی کئی آپ چابیاں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دندانے آج بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر چابی کے کچھ دندانے مطلب دانت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ یقیناً ایک چابی ہے لیکن اس کے بھی کچھ دانت ہے، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں شروط، اس کے کیا ہے کنڈیشن۔ اور آج کے دور میں علماء کرام نے کل ملا کر کہا کہ یہ 9 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ 9 شرطیں۔ تو یہ کیسے پتا چلا؟ قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنے پر پتا چلا، اور ایک کامن سینس بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس کے پیچھے آیتیں ہیں، مکمل کتابیں لکھی گئی، العقیدہ صحیحہ وما یضادھا پڑھ لیجئے آپ، معارج القبول پڑھ لیجئے آپ، اور اسی طریقے سے اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں الدروس المہمہ لعموم الامہ، کتابیں شرح العقیدہ الطحاویہ، ساری کتابیں اب عقیدے کی جو معتبر کتابیں ہیں جو مدارس میں جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کو اگر آپ کھنگالیں تو آپ کے سامنے خلاصہ آئے گا کہ 9 کنڈیشن ہے، اور یہ کنڈیشن قرآن و صحیح حدیث کے سروے سے نکالے گئے۔ ایک آدمی کہے گا کہ مجھے یہ کنڈیشن تو یاد نہیں رہیں گے، ہر مسلمان کو یاد نہیں رہیں گے، تو بھائی سمپل بات ہے کہ یاد کرنے والی چیزیں نہیں، سمجھنے والی باتیں، اور آپ غور کر کے دیکھیں تو ہاں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے، ایسا آئے گا آپ کے ذہن۔ مثال کے طور پہ اس کے شروع کے جو 7 ہے نا وہ جو مین ہے، باقی کے 2 اس کے سپورٹ میں،
تو جو مین سات ہے اس کو ایک شعر میں جمع کر دیا ہے. معارج القبول میں تو تفصیل میں ہے، آپ اس کو شعر میں آپ اس طریقے سے جمع کر دیا. العلم والیقین والقبول، العلم والیقین والقبول والانقیاد، والانقیاد فدر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبہ، والصدق والاخلاص والمحبہ. کتنے ہو گئے؟ 7. وفقک اللہ لما احبہ. ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر 7 کی ورڈ آپ کو ملیں گے. بعد میں 2 اور سمجھاؤں گا تو 9 ہو جائیں گے. پھر ایک مرتبہ العلم والیقین والقبول، العلم والیقین والقبول، الانقیاد فدر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبہ، وفقک اللہ لما احبہ. تو 7. العلم جہل کے خلاف، یعنی آپ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، معنی معلوم نہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب بتا دیا، اور اس کے ارکان کیا ہے میں نے بتا دیا کہ آپ اس کے اندر انکار کرتے ہیں معبودان باطلہ کا اور اقرار کرتے ہیں معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اس کے ارکان ہیں. تو آپ اس کا معنی بھی میں نے بتایا کہ لا کا معنی کیا ہے، نہیں کا معنی کیا. جب سمجھ جاتا ہے تو بندہ کیسے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، فسق سے بیدار ہو جاتا ہے. شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، کفر اکبر سے، کفر اصغر سے، فسق اکبر سے، فسق اصغر سے، نفاق اکبر سے، نفاق اصغر سے. اسی طرح آدمی بدعت سے کیسا بیدار ہو جاتا ہے، سنت پر کیسے لگ جاتا ہے، توحید پر کیسے لگ جاتا ہے. میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں. تو علم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا علم ہونا چاہیے. یہ جو جہل کے خلاف ہے. صرف آپ نے پڑھ لیا رٹ دیا، ہزاروں مرتبہ بھی رٹ دیا، پھر بھی آپ جا کر شرک کر رہے ہیں. مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا، نہ اس کے تقاضوں کو آپ نے سمجھا ہے. العلم تو پہلے علم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو 4 چیزیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے: ایمان، عمل، دعوت، صبر. دعوت اور اصلاح اور صبر. تو ایمان پہلی جو شرط ہے. یہاں پر علماء نے کہا ایمان علم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں. ایمان، علم سے ایمان نصیب ہوگا، ایمان آئے گا تو آدمی کو علم میں اور آگے بڑھنے کا موقع. دونوں تو علم سے ایمان. اسی لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا ہے قرآن میں کا حکم کیا ہے؟ لا الہ پڑھنے سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے. باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمۃ اللہ باب کیا باندھ رہے؟ علم حاصل کرو کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم جا کر جلدی میں جان دے دیں گے ایسی جگہ پر جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے. تم تو سمجھ رہے کہ میں بہت دن کا کام کر رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا تو بدعت تھا، وہ تو شرک کا راستہ تھا. ایسی جگہ جا کر جان دے دو گے جہاں پر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ علم ہونا ضروری ہے. کوئی بھی آپ بول رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن آپ کو معلوم وہ جہل تھا. بعد میں پتہ چلا رہے میں تو زندگی بھر ضعیف روایتیں پھیلا دیا، خرافات پھیلا دیا، من گھڑت روایتیں پھیلا دیا. میں تو دین کے نام پہ غیر اسلام پھیلا دیا. غلط بات ہوگی. بدعت پھیلا دی میں نے، شرک پھیلا دیا، الٹا گناہ ہو گیا. اس لیے کہہ رہے ہیں بولنے یا کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو علم، العلم والیقین، ایسا یقین جو شک کے خلاف ہو. منافقین شک میں تھے، بدو شک میں تھے، وہ کلمہ نہیں چلے گا. مضبوط صحابہ جیسا ایمان. کیسے تھے؟ 313. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. یعنی وہ کیفیت، وہ یقین. بالصبر والیقین تنال درجۃ الامامۃ فی الدین. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا سورہ سجدہ کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ صبر اور یقین، یعنی عمل اتنا کہ صبر کی کیفیت میں ہو، ایمان وہ لیول کا کہ یقین کی کیفیت میں ہو. وہ لیول کا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قوم جو عروج پر پہنچ جاتی ہے. لیکن جب بنی اسرائیل میں کیفیت کمزور ہوگی تو زوال میں چلے گئے اور وہ ہر جگہ پر ذلت ذلت ذلت، یتیہون فی الارض، زمین میں گھومتے رہے بس، اور ذلت طاری ہو گئی ان پر وباؤ بغضب، غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ان پر طاری ہو گیا.
تو مطلب کیا نکلا؟ یقین کی کیفیت کمزور کرنے سے قوم اور امت میں زوال آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین کی کیفیت جب اعلیٰ بڑھ جاتی ہے، توکل، اچھائیاں، خوبیاں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ العلم والیقین والقبول، قبول۔ ابو طالب یقین میں ہے لیکن قبول نہیں کر رہے، نہیں چلے گا، قبول بھی ہونے، اقرار، قبول بھی کریں۔ کئی لوگ ہوتا ہے وہ ان کو جو شکریہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ کسی آدمی کو ہاں ٹھیک ہے شکریہ، ایسا نہیں۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرا۔ آپ کو اگر کسی سے محبت، آپ کہیں اللہ کے لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، شکریہ، جزاک اللہ خیرن، یہ عادت ڈالنی چاہیے ہم کو۔ جس نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا اس نے حق ادا کر دیا تمہارے اچھائی کا، کیونکہ اس نے ایسے کی طرف آپ کو پلٹایا ہے جو ہر چیز دے سکتا ہے، تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کا تکبر یہ ہے کسی کی اچھائی اعتراف کر ہی نہیں پاتے وہ لوگ، یہ غلط ہے۔ قبول جب وہاں نہیں ہے تو حقوق اللہ میں بھی آر میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے ریڈی نہیں ہے، مان لیتے لیکن ریڈی نہیں ہے ماننے۔ قوم کا آر، عزت، تکبر، یہ سب بیکار ہے، سب مٹی میں جانے والا ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سربول تیرا تاج کہاں ہے۔ جا کر دیکھو کسی بادشاہ کی تربت اگر ملتی ہے، کہیں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے ہڈیاں باہر آ جاتی ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، جاؤ جا کر دیکھو کسی کی خبر، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ اور جو جسم کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کا جو سر ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر پوچھو، کہہ رہا شاعر، کہہ رہے اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سربول، کاسا مانے وہ کھوپڑی، اے کاسے سربول تیرا تاج کہاں ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ یقین اور آدمی قبول نہیں کرتے، مان لیتے کئی لوگ لیکن ان کو موت کو دماغ میں رکھ کر ماننے کی کیفیت۔ تو العلم والیقین والقبول، تین چیزیں، یعنی کہ ابھی میں نے 7 میں سے 3 کی تشریح کی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو باقی کے اور بھی چیزیں بتاؤں گا۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، دل سے ماننے کا مطلب کیا ہے، انقیاد۔ والصدق، سچائی کے ساتھ ماننے کا مطلب کیا ہے۔ والاخلاص، اخلاص سے ماننے کا مطلب کیا ہے۔ والمحبہ، محبت سے ماننے کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں کیفیت ہے کہ یہ مرتے دم تک رہنا ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں چلے گا، مرتے دم تک ہونا ہے۔ اور پھر 9ویں کیفیت یہ ہے کہ باطل کو نہ مانتے ہوئے حق کو مانتے ہوئے ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ باطل کو مان رہے ہیں ساتھ میں اللہ کو مان رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ پورا طاغوت کے انکار کے بعد آپ حق کو مانیں۔ تو یہ پورے اور تفصیلات کیا ہے اس کی، میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کو اور لا الہ الا اللہ کو اس کے پورے ارکان، اس کے پورے شروط کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ قائم کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، روح رمضان کو پانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔